قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم سادة التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واسطے انتہائی معزز اور مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ الاعراف شریفہ آیت نمبر 20 تو شرف تلاوت نصیب ہوئے ہیں۔ میرے واسطے دعا کرو، میں تمہارے واسطے دعا گو رب کریم کتاب اللہ دی سعادت نال مالا مال کرے۔ ما توفیقنا الا باللہ۔ آواز اگر صاف تھی وجہ تو بارک اللہ۔
سورۃ الاعراف دے اس مقام تے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم دا واقعہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے، بہتر گل تو یہ ہے، آواز سمجھ آتی گزارا کرے سی، بہتر انسان وہ ہے جڑا اپنی اصلیت نہیں بھولتا۔ اس کا منہ بے شک بات کرو چلو مسجد اپنی ماشاء اللہ آواز ہے ٹھیک ہے۔ بیس بالکل بند کرو چلو، یہ خیر ہے ایک ڈبہ بند ہی کرو چاہ کوئی حرج نہیں، جتنا ڈبہ دور ہوئے نا آواز اتنی صاف تھی سی، ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ بہتر انسان وہ ہے جڑا اپنی اصلیت نہیں بھولتا اور اپنی منزل نو بھی نہیں بھولتا، اپنے ٹارگٹ نو نہیں بھولتا۔ سارے اج دے سبق دا مذاکرہ انشاءاللہ یہ راسی کہ اساں اصل وچ کیشیاں، اسانو او شے نہیں بھولنی چاہیے، اساں آئے کیوں ہسے بھیجا کیوں گیا، سانو او نہ بھولے، اور سارا اصل ٹارگٹ کیڑا ہے، اور اس وقت ٹارگٹ بنایا ہوا کیڑا ہے۔ اگر اس وقت ٹارگٹ صرف یہ کچھ ہے بھائی 40-50 سال دی زندگی دے وچ پیسہ جمع کرنا ہے اور تھوڑا جہاں بندہ امیر تھی ونے، تھوڑی جائیداد ہونی چاہیے، اگر یہ دنیا دا ٹارگٹ ہوندا، اگر ساری منزل یہ ہوندی تا اللہ کریم کہ نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو غریب پیدا نہ کریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ضرور نبیاں دے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا امیر پیدا کرے نا کہ دنیا دے پہاڑ سونا بن کے نال نال ٹورے نا۔ اگر سارا ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا دے علوم فنون اتنے زیادہ حاصل کر کے دے ونجن، اتنی زیادہ ڈگریاں حاصل کر کے دیا ونجن کہ دنیا دی کسی قسم دا کوئی رکاوٹ سارے کولوں کمائی دے ذریعے چ نہ آوے، وڈی تو وڈی سیٹاں سانو حاصل تھی ونجن، اگر ایہ دنیا دا ٹارگٹ ہوندا تو اللہ تعالیٰ ضرور انبیاء اکرام نو دنیا دے سارے فنون سکھا دے ہونا، بھئی تساں سارے فن دنیا دے سکھو۔ لیکن پیارے دوستو بڑی سادہ جہی گل کراں، بھئی جتنا خوبصورت میں اپنا گھر بناواں، جتنی پر آسائش اپنی منزل بناواں چاہ، جتنا عمدہ تو عمدہ اپنا گھر بنا دیواں، کنال دا 2 کنال دا 4 کنال دا بہت وڈا سارا گھر ہوئے میرا، بڑا پیسہ اس دے صرف ہوئے، اللہ نہ کرے موجودہ سیلاب آئین سارے جانا نالا دے وچوں ایک ساتھی بیچارے نے اپنی کمائی جمع پوجی جمع کر کے 1 کروڑ روپے نال اپنی بلڈنگ تعمیر کی تھی، سویرے اس داخل تھی بنائی شفٹنگ شروع کرنی آس، رات 2 بجے ڈیر اسماعیل خان سیلاب داخل تھی چکائی اور وہ سارا گھر تباہ ہو گیا، اللہ یعوذ باللہ۔ اگر خوبصورت گھر بنا بھی گھدا ونجے تو آپ سادہ جی گل سوچنی ہے، اللہ مینوں بھی اس شاید سمجھ نصیب فرماوے اور تھانوں بھی، کہ تو جہاز تو بندہ لنگا ویندا ہوئے تے وقت اپنا گھر نظر آسی، اگر آئی ونجے بالفرض بہت چھوٹا جہاں نظر آسی، ٹھیکری جہی نظر آسی، تے وقت شرم ایڈا آسی کہ یار 50 سال میں پیسے جمع کریں دریاں بلڈنگاں بناؤن واسطے، اپنا گھر بناؤن واسطے، وقت جڑے میں پیسہ جمع کر کے 30 سال دی محنت میں اپنی جان تے نہیں لائی، پیسے بچا کے رکھے نا اور میں اپنا گھر تعمیر کیتا ہے، اسے ٹھیکری دے ہوتے میرے 30 سال لگ گئے، کتنا شرم آویند ہے۔ اور اے تک گھر ہے میرا
پوری زمین اللہ دے سامنے ہی نہیں آ رہے، بہت چھوٹی جی. ہوں تو سارے کولو ایسی اپنی دنیا والا کولو دوربینہ آ گئی ہیں، اگے تو سارے کول پرے ہوندیاں، ہوں تو نیڑے آ گئی ہیں. میری آواز نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے میرے خیال جی. اتنی آ گئی ہیں کہ اساں زمین نو انہیں پہ دے دے ہوندے ہیں جنہیں ایک نقطہ ہوندے. اگر بالفرض میں اتنا بڑا ماہر بن بھی ونجا، اتنی دولت آئی ونجے، زیادہ زیادہ کی کرے ساں بھئی ایک ملک چو سیر کرے ساں دوجے ملک چ پہنچ وے ساں. میرے کو ایسا کو گرین پاسپورٹ آ ونجے، ایسا گرین ویزا آ ونجے، ایک ملک چ ونجا دوجے ملک چ پہنچ ونجا تیجے ملک چ پہنچ ونجا، کوئی رکاوٹ نہ ہوئے، بالفرض دنیا دے سارے ملک چ بغیر اجازت دے میں چکر لا سکاں، ایک بہت بڑی ترقی گنی ویسی. لیکن پیارے دوستو یہ تو واتوی زمین تو زمین دا سفر نہیں، اس سے ترقی لگتی تو نہیں ہے، تو بہت چھوٹی جی زمین ہے. اگر بالفرض اتنا کمال حاصل کر گنا جتنا پرندہ نو کمال حاصل ہے کہ وہ ہواواں دے وچ اڑ سکدے، اگر میں اتنا کمال حاصل کر گنا کہ میں بھی پرندہ دی طرح ہواواں دے وچ اڑ سکاں، کوئی جہاز بنا گنا زیادہ زیادہ چند ہزار فٹ دی بلندی تک پہنچ سکدا، اس تو زیادہ میرے کول پرواز دی طاقت کونی. کہ کر گے انسان واتوی چند ہزار فٹ دی بلندی تو بعد میرے کول کوئی شے نہیں رامنی. چھوٹا جیاں سفر، چھوٹا جیاں محدود دنیا دا دائرہ، اس دے وچ چکر لاؤنا، اس دے وچ پھرنا، اس دے وچوں کمائی حاصل کرنا، وقت کھا کے تے اس نو ضائع کرنا، یہ تو ہے بہت چھوٹی سوچ. اگر اسی شے دا نام ترقی ہے، یہ تو بہت محدود ذہن ہے، تو بہت محدود سوچ ہے. اسانو تو اتنا وڈا سوچ دا مالک ہے اللہ بنایا ہے کہ اساں اس زمین تو علاوہ بھی کیا ہور جہان دیاں سوچنیاں. انشاءاللہ اللہ سارے ذہن نو محدود نہیں بنایا. مسلمانوں نو اللہ بڑیاں ترقیاں عطا فرمائیں. اس دنیا تے تا ساری ہیک نظر بھی نہیں پونی چاہیے. پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہن مثال نال سمجھ ڈاڈھی آسی یہ حدیث پاک کہ اگر زمین دی اس دنیا دی شیاں دی اللہ دے سامنے اتنی بھی وقت ہویا جتنا ایک مکھی اور مچھر دا پر ہوندا ہے، اتنی بھی وقت ہوندی، اتنی بھی اس دی پیداری ہوندی، اتنی بھی عمدہ ہوندی، تا اللہ تعالی زمین دی اے شے کہ کافر تے حرام کر دے ویا، کہ کافر نو بھی اللہ تعالی دنیا نہ دے ویا. لیکن اللہ دے سامنے دی اتنی بھی وقت کوئی نہیں، بلکہ پیارے اللہ فرمائدن اگر مسلمان امتحان چ نہ پہ ونجن نا، اگر اے خطرہ نہ ہوندا کہ مسلمان برداشت نہ کر سکسن، اسا قانون اے بنا گنا بھائی ہر کافر نو امیر پیدا کرنا ہے، ہر جڑی کافر ہو سی وہ امیر ہو سی، اے اسا قانون بنا گنا. لیکن مسلمان برداشت نہ کر سکنا. اللہ اسا ایک طرف مومن بھی ہاں تے ود اسا غریب بھی ہاں، اے مسلمانوں کو امتحان برداشت نہ تھی سکتا. سارے کافر تھی منجنا. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون وزخرفا. فرمائے جیڑا بھی رحمان دا کافر بندا ونیا، لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا وابوابا، انہاں دے گھراں دیاں چھتاں بھی تے انہاں دے دروازے بھی میں اللہ چاندی دے بنا دیواں. ومعارج علیہا یظہرون، جیڑیاں سیڑھیاں دے تے پیر رکھ کے پہ ٹر دین میں اللہ اے سیڑھیاں بھی چاندی دیاں بنا دیواں. صرف چاندی دیاں نہیں، وزخرفا میں اللہ سونے دیاں بنا دیواں. کہ ہو گیا وطوی ہائی تا دنیا نا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. آخرت اللہ متقین واسطے بنائی ہوئی ہے. لیکن اے امتحان مومن نہ برداشت کر سکے نا، اللہ کوئی شاید سانو بھی دے. تو پیارے دوستو تھوڑا تھوڑا ٹارگٹ ذہن چ آمن لگی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ نیک لوگوں مبارک لوگوں اللہ تعالیٰ پہلے بھی اس دنیا دی وقت سمجھا کے رکھی ہوئی ہوندی ہے. ٹارگٹ اگر یہ دنیا بننی ہوندی تو یہ تو بہت چھوٹی جی شے ہے. یہ تو پورے اس عالم دے وچوں سورج تو بہت وڈا ہے،
یہ شاید یہ زمین تو بہت چھوٹی جی ہے، اس پورے عالم دے وچوں ہی بہت چھوٹا جی سیارہ ہے، بس اسی دی زمین دیا محنتاں، زمین دی اڑان زمین تک، یہ تو بہت محدود اور چھوٹی سوچ ہے۔ پیارے دوستو، رب کریم نے بھیجا کیوں ہے؟ فرمایا زمین دے وچوں تا پیدا کیتے گئے ہو، زمین واسطے نو پیدا کیتے گئے، زمین دے وچوں تا اللہ پیدا کیتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، زمین واسطے نو بنائے گئے، ہاں زمین واسطے احکام پورے کرن واسطے تا بنائے گئے ہو۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا زمین دے وچ میں اپنے احکام نافذ کرن والا ایک بناونا چاہنا، ایک اے جی مخلوق ہو سی۔ فرشتے حیران ہو گئے، اے اللہ او جی مخلوق، فرمایا اس دیاں ساری گلاں دا مینوں پتہ ہے، میں اللہ تعالیٰ ایک اے جی مخلوق بناونی ہے جو اس نو میں اچھائیاں ہی اچھائیاں دیونا چاہنا، صرف اس اچھائی دے وچوں تھوڑا جہا امتحان اس تے رکھ دے ساں بے دنیا دے وچ چند سالہ زندگی میں اللہ اس نو دیونی ہے، ود اس نو میں ایک بڑی آسائش والی زندگی نصیب فرماونی ہے۔ پیارے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اللہ پیدا کر کے جنت دے اندر رکھ دیتا، فرمایا تھوڑے جہے دہاڑے اتنے راہ گنو، اے تھوڑا ہو سی اصل گھر، اے ہو سی اصل جگہ، ود تھونو اسا ایک سیارے تے بھیج دے ساں، ایک زمین دے حصے تے تھونو بھیج دیونے، اتھے تھوڑا امتحان شروع ہو ویسی، امتحان نو کراس کر کے ود ایسی جگہ تے تسا ول لاؤنے، یہ جگہ ایسی ہو سی کہ تھوڑے حالا زبان دے ہوتے تھوڑی خواہش آسی نہیں کہ میں اللہ پہلے پوری کرنے سا۔ جنت اگر زبان تے آ گئی تو اس دی کوئی رکاوٹ نہ ہو سی، جیڑی شے تساں زمین تے بنے دے ہو پرانی تھی نہیں ویندی ہے، لیکن جیڑی شے اتھے تساں استعمال کرے سو روزانہ نمی تھی نہیں ویسی۔ اللہ ایک ہی نے فرمایا اے شیاں تھوڑے ذہن وچ آون والی نہیں، او جڑیاں شیاں اللہ پیدا کیتیاں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ او کہیں کان سنے، نہ او کہیں آنکھ ڈٹھے، اور نہ کسی دے دل و دماغ تو خیال گزرے۔ پیارے دوستو، ٹھیک ہے زمین تے رامنے روٹی تا کھاونی ہے نا جی، لیکن اس واسطے کھاونی ہے جو جسم ذرا ٹھیک ٹھاک تھی ونے، اور عبادت اور وہ جڑے امتحان سارے ذمے لگو ہے چند سالہ زندگی واسطے امتحان کراس کر گنا، روٹی اس واسطے کھاونی ہے، بتے روٹی کماونی بھی ہے، رہائش بھی رکھنی ہے تاکہ حق حلال دی بندہ زندگی گزار سکے، اتنا کچھ تو کر سکتے ہیں، اتنی تو اجازت ہے، لیکن روٹی واسطے نماز چھوڑ دیواں، زمین واسطے دین چھوڑ دیواں۔ سارے استاد فرمیندے ہوندے ہیں بھئی سارے کول جلے فتویاں دا جھگڑا آندا ہے بھئی سارے جی زمین دی وراثت دا فیصلہ کرنا ہے، جیلے کوئی پارٹی دیکھے بھئی سارا حصہ تا بننا نہیں پیا شریعت ہے، وہ آکھے جی چھوڑو جی میں شریعت تے نہ مکدا میں عدالتاں جو ایسا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے دوستو ہن دسو یہ دا مطلب تا یہ ہے بھئی زمین اصل ہے وقت، یہ تو زمین کماؤن واسطے دنیا تے آئے ہے، سارا شریعت حصہ بن دے تو ٹھیک، جو نہیں بن دے تو اساں تو چھوڑنے، بلکہ اساں انہاں دہاڑاں دا بھی جرمانہ دساں، انہاں دہاڑاں دا بھی خرچہ دساں، انہاں دہاڑاں دا بھی کرایہ دساں جتنے دہاڑے اساں اپنے حصے دے بغیر زمین استعمال کیتی، کیونکہ اس دے ذمے ہون اس دے نظر ہے ہون آخرت ہے، یہ دا ٹارگٹ بہت وسیع ہے، اس کو اپنی منزل نظر آ گئی ہے، اور اگر اتھائیں کھلوتا ہے اس دا مطلب اے ہویا اللہ یعوذ باللہ میرے پیارے دوست ناراض نہ تھے، یہ صرف مذاکرہ ہے، یہ جملہ یاد رکھے، اگر تہے زمین دا جھگڑا جائز تو وقت اپنا حق استعمال کرن واسطے اللہ تعالیٰ کو دعائی منگو تے اگلے دی منت سماجت بھی کرنی ہے، تے جو اگر ہے حصہ ناجائز عمر تھی ونجے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کہنو 60 سال دی عمر دیوے چانا بس ہن اس دے سارے عذر ختم تھی گئے، ہن وہ نہیں آکھ سکتا اللہ فلانی شاید بھی کون آئی تے اس واسطے میرے کو لے کمی تھی ہے، اللہ فلانی شاید بھی کون آئی اس واسطے کمی تھی گئی، فرمایا نہ ہن اللہ تعالیٰ سارے عذر ختم کر دیتے ہیں، جلے عذر سارے ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہویا کہ ہن اپنی اللہ دیا عبادتاں دے نال زور لواں، کیوں جو اساں کہیں ہور جگہ تے مننا ہے، اتھے نہ سانو سردی چنگی لگ دی ہے، نہ سانو اتھے گرمی چنگی لگ دی ہے، نہ سانو کھاون پورا صحیح مل دے تے نہ سانو بھوک صحیح چنگی لگ دی ہے،
ہر شہر دے وچ کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، ہر گلی اور ہر محلے دے وچ کوئی نہ کوئی تکلیف ہے۔ ایک جنت ایسی جگہ ہے جتھے کوئی تکلیف نہ ہو سی۔ اساں کھاں بھئی اس شہر نو میں چھڑے نہ پیاں جو اتھے تکلیفاں زیادہ ہیں کہ ہور شہر وچ لگا ویسا اتھے تکلیفاں نہ ہو سن۔ نہ میرے پیارے دوستو، بے شک مکے مدینے چ بھی لگے ونجو میرے نبی نو سارے تو زیادہ تکلیفاں اتھائی ڈھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتھے بھی چھوڑ کے لگے ونجو تکلیفاں ہی تکلیفاں اس زمین دوتے راونیاں، اے سارا ٹارگیٹ نہیں ہونیاں، تکلیفاں ہونیاں۔ ایک جنت ایسی شے ہے جتھے اللہ کوئی تکلیف نہیں بنائی، اتھے ہو ہی نہیں سکتی تکلیف، مل بھی نہیں سکتی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ اس دا نقشہ سارے والد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نو اللہ دکھایا، چاند دہاڑے رہا کے فرمایا ہن میرے پیغمبر تساں زمین تے لگے ونجو۔ اس واسطے یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نو بطور سزا دے زمین تے نہیں بھیجا۔ کیا خیال ہے جی؟ مشہور تو یہ ہے نا، زمین تے آئے 40 سال حضرت اما حوا روندی رہی، 40 سال حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن پاک دیاں دولتاں اسے واسطے دیتیاں محفلاں تاکہ کچیاں گلاں تو اللہ تعالیٰ سانو دور کرے۔ کوئی ایسی گل نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمائے میں آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کی دی۔ قرآن دے الفاظ ہیں فتاب علیہ، تے جن دی توبہ قبول تھی ونجے وا اس نو تے جنت ولا رہنی چاہیے نا جی۔ اس کا مطلب ہے سزا دے طور تے اللہ زمین تے بھیجا ہی نہیں، این اس ٹائم ختم تھی گل آئی۔ پیارے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم حدیث پاک دے اندر آندا ہے جلے حضرت آدم علیہ السلام جنت وچ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی جنت وچ پہنچے۔ وفات طیبہ تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ انہاں دی ملاقات دا منظر سنایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کولو پیارے موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے پوچھ دین اللہ دے پیغمبر ابو جان اگر تھوڑے کو غلطی نہ تھیندی تے تساں زمین تے نہ آندے تے اساں ہی سارے جنت وچ نہ رواں ہا۔ آپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایا آئے میرے بیٹے اے دس اللہ دے تینوں پیغمبر بنایا آئی، کیا ہی انداز ہو سی جی گفتگو دا، باپ بھی اللہ دا پیغمبر، بیٹا بھی اللہ دا پیغمبر، آکو الحمدللہ۔ حضرت تھوڑے اللہ تعالیٰ ایک کتاب دیتی آئی، اس دا نام ہے تورات۔ اس کتاب دے وچ بھی لکھا ہوا آئی نا کہ آدم علیہ السلام جنت چوں باہر آئے تا او کتاب میرے پیدا تھیون تو پہلے دی کلام ہے اللہ دی کہ نہیں؟ کہ جی ہاں اللہ دی کلام تا ازلی ہے، ملی اگرچہ بعد چے لیکن ہے تا ازلی۔ فرمائے جیڑی شے میری پیدائش تو بھی پہلے دی لکھی پئی ہے میں اس نو روک سکدا ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ دے اپنے فیصلے ہیں بھائی چاند ریاڑے اتھے راونا ہے بد زمین تے منجنا ہے بد اتھو ول کے آونا ہے انعام پاونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو بس اس مذاکرے دا فائدہ یہ کچھ ہے کہ مینو بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ منزل سمجھا دے وے تے تھوانو بھی اللہ تعالیٰ منزل سمجھا دے وے کہ اساں آئے کیوں بدیاں۔ یقیناً او کامیاب ہے جس میں اپنی منزل سمجھ آ چکی ہے، ٹارگٹ سمجھ آ چکا ہے، او بڑی پیاری زندگی گزرے ہے، اس روئے زمین دوتے بڑا عمدہ رہندا ہے۔ اس واسطے میں اپنے دوستاں نوں جملہ یاد کریندا رہنا بھائی تساں بھی اپنی ٹارگٹ پاون دی وجہ تو اپنے ذہن نو وسیع کرن دی وجہ تو اس زمین تو باہر نکل کے سوچن دا ایک اللہ تعالیٰ نے سانو فارمولہ دسائی، اپنا ٹارگٹ وسیع تھی ویندا ہے، جنت دے کول پہنچنا ہے اساں۔ اس واسطے جملہ یہ یاد رکھنا ہے بھائی سارا تو پہلے روئے زمین تے اللہ کیڑا جملہ نازل کیتا ہے، سارا تو پہلے اللہ اس روئے زمین تے کیڑا جملہ سب تو پہلے نازل کیتا ہے۔ او پیارے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جلے زمین تے آندے پئن رب کریم نے انہوں نے فرمایا آئی کہ میرے پیغمبر تسا زمین تے ویندے پیو ہن اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے پہلا جملہ آئی میرے پیغمبر زمین تے ویندے تے پیو او جہاں تھوڑے راون دی نہ ہو سی، اتھوں دی گرمی بھی اوکھا کرے سی، سردی بھی اوکھا کرے سی، کچی زمین بھی تھوڑے واسطے مفید نہیں، پکی زمین تے بھی مشکلات ہو سن، ہر قسم دی مٹی دوتے تھوانو کوئی نہ کوئی او کیونکہ تھوڑے واسطے بنی نہیں، تساں جنت واسطے بنے ہو، تھوڑا کمزور جسم اتنا چیزاں دا او حال نہیں، تو ساری خواہشات زیادہ ہونی ہیں، زمین بڑی چھوٹی ہونی ہے، لہذا تساں نو اے جڑی مشین میں عطا کی تھی ہے نا جسم، اے تساں اپنی مرضی نال نہ چلا سکتے کیونکہ میں بنائیے، زمین میں بنائیے، انسان میں بنایا ہے، اس واسطے شیاں میری ہیں، میری شیاں مینوں بھی پتہ ہے کنجے چل رہی ہیں،
یہ اگر کوئی انجینئر بنے دے مشین تے اگر اسا اپنی مرضی تے کرساں تو وقت ساڑ بساں وہ آپریٹ وہ آپ کرے نا انجینئر وہ دساوے بھائی انہیں چلائے سو تو بنائی چونکہ مینو پتہ ہے فارمولا دا اگر تو سا انہیں نہ چلایا تو یہ خراب کر باسو اے زمین اے جسم بھی سارا نہیں اے زمین بھی ساری نہیں اسا نہیں بنایا وقت مرضیاں کہندیاں اللہ دیاں اللہ نے فرمایا لہذا تسانو روزانہ میں سمجھائیں دا راساں بھئی کنے ٹرنا نے او میں اپنا ہدایت نامہ تھوڑے نال بھیجیں دا راساں اما یاتینکم منی ہدن پہلا جملہ اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں اپنی رہنمائی تھوڑے کول بھیجیں دا راساں جیڑا اس رہنمائی دے پیچھے ٹر دریا اس نو کدائیں لوک مصیبتہ نہ آسیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ عزت کوئی خوف آسی اور نہ او غمگین تھی سی اللہ تعالیٰ سانو عزت پورا عمل کرنا والا بناوے چا اور اگر کوئی آکے اے تو مو اوکھا ہے انہیں کنے ٹر سکتے ہیں وقت اللہ تعالیٰ روئے زمین تے کہ یہ جماعت بنائی انبیاء کرام دی جماعت جنہاں نو اللہ تعالیٰ ان احکامات تے عمل کر کے نمونہ بنایا اے اوکھے نہیں اے احکام تھی سکتے ہیں شاید ذہن خیال آمنے اللہ او تا نبیان او تا گناہ دے تصور تو بھی پاکن وقت انہاں واسطے تے سوکھ ہے سارے واسطے اوکھ ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور جماعت بنائی اس وقت صحابہ اکرام محبت رلا کو چاہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ انہوں نے بیوی بچے بھی دیتے اللہ نے انہوں نے گھر دیاں رہائشاں بھی دیتیاں انہوں دیاں مجبوریاں بھی بنائیاں لیکن انہوں کنے اللہ تعالیٰ دے دین دوتے پورا عمل کر کے دکھوایا اپنی منزل انہوں کیڑی سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس دیاں تعریفاں قرآن اچ نازل کر دیتیاں اے کوئی ایڈا اوکھا نہیں کتاب اللہ دا حکم ہے میرے واسطے دعا کرو اپنے واسطے بھی دعا کرو میں تھارے واسطے دعا گواں اے اللہ سانو دنیا دیاں زلالتاں تو محفوظ رکھ اسانو انیار چلن دی توفیق نصیب فرما جنہیں تیں قرآن دے وچ احکام نازل کیتے چند منٹ قرآن پاک دیاں چند ایتا سن ویسا کہ اللہ تعالیٰ نے جماعتاں کے جیاں بنائیاں اے جے بھی انسان اللہ زمین دوتے بڑھائیں دین دوتے چلے بہت سوکھے رہ گئے اور بڑے خوش رہ گئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن سورہ نام سورہ توبہ آیت نمبر 111 جلے اللہ تعالیٰ مینو تلاوت دی توفیق دے وے اپنے دوستان دی محفل با کے جلے قرآن سن دے یا سنے دے پہ ہوا تو دل چوئی آواز آندی ہے الحمدللہ کیوں جی پیارے دوستو کہ او ہدایت نامہ اللہ نے سارے واسطے سوکھا کر دیتا ہے پڑھنا یہ اللہ نے فرمایا ہی کہ میں ہدایت نامہ نال بھیجیندہ راساں اگر اس نو پڑھتے رہیں اس دے مطابق چلتے رہے او تا بات تسا ٹھیک راوے سو اگر اس نو نہ پڑھا تو بات تے شیطان بھی سنتا پی آئیے گلاں دا شیطان نو بھی ڈاڑھا پتہ ہے اس پوری کوشش کرنی ہے اسے ہدایت نامے تو دور کرن دی میں میری مرضیاں تے تاں ٹور سکدیں جو اس ہدایت نامے تو دور راہ بنیں ہر نبی نو اللہ ہدایت نامہ عطا کیتا ہے ہر نبی نو اللہ کوئی نہ کوئی کتاب عطا کی دیئے شیطان دا پورا زور ہے بھئی اے قرآن ہون تساں جملے سن دے ہو سونا بھئی قرآن پڑھن واسطے تو جی 14 علوم دی ضرورت ہے یہ جملے تھانو بھی شاید سن دے ہو مل دے ہو سن بھئی اے قرآن اسا نہ پڑھ سکتے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ آپ جواب نازل کیتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ جنو قرآن پہلی دفعہ نتا ہے او کوئی شے بھی نہ پڑھے امیین صحابہ اکرام وہ کہندے کولی کوئی شے نہ پڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرآن دی دولت دیتی انہاں عمل کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے انہوں دنیا دا حکمران بنا دیتا ساری تاریخ گواہ 50 سال دا عرصہ صرف لگا صحابہ اکرام نو کتنا جی 50 سال دا عرصہ لگا پوری دنیا دے ہوتے سپر پاور حکومت بنا کے دکھائی اپنی
نظام بنا کے دکھایا، عمدہ نظام حیات رکھوایا، ہے سوکھا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید کی دے مومنین کو انہاں دیا جانا اور انہاں دے اموال۔ اللہ تعالیٰ مومنین صحابہ کرام انہاں دے جانا نال اتنا پیار کریں دن، اللہ انہاں دے مال نال اتنا پیار کریں دن۔ دنیا دی تا کوئی وقت نہیں نا، لیکن اوہ اگر دنیا صحابہ کرام کو لا وجے ہن بڑے غریب دتی ہوئی تھوڑی جی شے ہوندی، اللہ فرمائے دن اے من پیارا لگ دے۔ کیوں جی اس کو تھوڑی ہی دنیا آئیے، اس اپنی جان تے بھی نہیں پیا لیندہ، وہ اللہ دے سامنے پیا پیش کرے دے۔ اتنی میں انہوں جان دیتی ہے، اے جسم اس نو کٹن واسطے میدان دیتے آ گئے۔ اے اللہ اگر تیرا حکم آیا، تیرے احکام نافذ کریں دے اگر اے جسم ختم تھی گیا تو سب تو وڈی چیز تے ہی ہے، یہ سب تو بہترین سودا ہے۔ فرمایا میدان چاہوے دن جہاد کریں دن صحابہ اکرام محبت رلا کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پیارے دوستو ساریاں جانا قیمتیاں یا صحابہ دیا قیمتیاں، اتنیاں قیمتیاں جانا کہ اگر اسارے سامنے کوئی آمنے صحابی تو اساں تا خوشی تو باغ تھی ونجا نیندرہ ہی نہ آمن، پتہ لگ ونجے اللہ ایک صحابی دی اج زیارت دی توفیق پیا دے دے۔ اتنیاں پیاریاں جانا کہ جنہ دی زیارت واسطے اساں پہ تڑپ دیا تے او جانا میدان دے تے گھن کے آ گئے۔ اے اللہ حاضر ہاں، او اپنی جانا کٹن واسطے آ گئے۔ اتنیاں کو ہلکیاں جانا تنن، اللہ فرمائے دن عزت ہلکی ہونا، یہ لوگ سمجھن شاید اپنے آپ نو ضائع پہ کرے دن، انہ دی جان دی اتنی قیمت ہے کہ اس دا خریدار کوئی بھی نہیں بن سکتا، اس دا خریدار میں آپ اللہ۔ قرآن دے الفاظ ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں اللہ آپ خریدار ہاں انہ مومنین دا، انہ صحابہ دیا جانا دا اور انہ دے مالا دا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں اللہ بدلے دے اندر زمین دی کوئی شے نہیں دیونی، کیونکہ زمین دی شیئں دی یہ بہت چھوٹی شے ہے، اسی اتنی وقت نہیں جو صحابہ اکرام نو پوری زمین بدلے چ دے دیتی ونجے تے جان گدی ونجے نہ۔ اگر کوئی صحابی کھجور دی ہک گٹھلی اللہ دے راہ تے صدقہ کیتا ہے، پوری روئے زمین اس دی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ و تو دی قیمت کیڑی شے دیتی ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں اللہ جنت اس دی قیمت دیتی ہے۔ ادنا جنتی سب تو چھوٹا جنتی تاں ہن پتہ لگتا ہے قرآن دی آیتاں پڑھ کے حدیث پاک دوتے ایمان اور زیادہ کبھی ہوئیں دے کہ سب تو چھوٹا جنتی اس دی اللہ جنت بناونی ہے زمین و آسمان دی بلندیاں دی، اے سب تو ادنا جنت ہی ہے۔ تو وقت صحابہ دیاں جنتہ کتنی اعلیٰ حسین بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، وہ جنت کی نہیں ہونی ہے تسا نہ سکتے، کیونکہ اللہ نے ساروں بھی پوری نہیں فرمائی، اس واسطے کہ کوئی کان او سن نہیں سکتا اس دیاں وسعتاں، کوئی آخر حالت تک ڈٹھا نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ معراج کرائی، اپنا گھر اندروں نہیں دکھوایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا گھر بھی اللہ دے نبی باہروں ڈٹھا۔ آپ نے فرمایا مینو چھوڑو میں اپنا گھر تھا دیکھا، اے میرا گھر ہے۔ فرمایا حالت تھوڑی کچھ عمر باقی ہے میرے پیغمبر، جنہیں تو ساں پوری کرے سو اتائی تا منزل سیدھا اپنے تھائی گھر ہی آونا ہے نا۔ اللہ دے نبی فرمایا بڑا خوبصورت آئی، پوری جنت دی چمک ایک پاسے اور اسی سفیدی دی چمک ہی بڑی عجیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بار دا منظر ہی ہے۔ فرمایا فوقہ عرش الرحمن، وہ اتنی اچھی جہاں تے ہے بس اس سوتے اللہ دا اپنا عرش ہے وقت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بدلے دے اندر جنت دے دیتی، کیونکہ انہوں دا ذہن بڑا وسیع، انہاں اس زمین دوتے اس جسم نو راونا اتنی وقت دیتی بھی نہیں۔ اللہ میں حاضر ہاں اے جسم کٹاون واسطے تیار ہاں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جلے مجاہد اپنا جسم گھن کے آ گئی ہے، مال دی کوئی وقت نہیں، مال سامنے گھن کے آ گئی ہے۔ اللہ فرمائے دن اس مال دا بھی میں خریدار ہاں، اس جانا دا بھی میں خریدار ہاں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس واسطے کہ جنت میں اللہ انہ دے حوالے کرنی تیئے، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ،
انہاں دی کہ نظر بڑی وسیع ہے کہ اللہ دے راستے جہاد کریں دے پتہ ہے ہنے کٹ مننے یہ ہر شے تھیں راوے سی انہاں نو پتہ ہے اساں اس شے واسطے تا آئے بھی نہ ودے اساں تے کہ ہور شیاں واسطے آئے ہوئے ہیں اساں تا او اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے فیقتلون و یقتلون قتل ہو بھی ویندن اور قتل کریں دے بھی پے ہوندن وعدن علیہ حقا اے میں اللہ دا سچا وعدہ ہے صحابہ اکرام نال کہ انہاں دیاں جانا اور انہاں دے مال نو میں اللہ خرید کر کے اس دے حوالے جنت کرنے ونی ہے فی التورات والانجیل والقرآن اے وعدہ میں اللہ تورات دے اندر بھی یہ نازل کیتا ہے انجیل دے اندر بھی یہ نازل کیتا ہے قرآن دے اندر بھی یہ وعدہ بھی نازل کرنا میرے صحابہ بہو اعلیٰ حالانکہ بڑے غریب ہیں میرے صحابہ بہو اعلیٰ اگرچہ غریب ہیں میری صحابہ دیاں جانا بڑی اعلیٰ اگرچہ انہاں دے دنیا دے اندر کوئی وقت نہیں دیکھن والے مارن والے پہ مرے دن نامراد صحابہ اکرام دے جسم مبارک دوتے پہ ظلم تھی دن انہاں ناکام لوگاں نو کے پتا اے صحابہ دیاں جانا کتنی قیمتی ہیں اللہ آپ انہاں دا خریدار ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن نظر انہاں دی وسیع ہوندی ہے یہ دنیا انہوں نے بہت چھوٹی لگ دی ہے زمین فراخ ہومڑ دے باوجود بڑی تنگ لگ دی ہے وہ آدھین ساری کو منزل ہو رہے حضرت سیدنا عثمان محبت نالا کچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات طیبت بعد بڑے پریشان بیٹھے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور آپ نے سلام کیتا حضرت سیدنا عثمان غنی نے جواب نہ دیتا پریشان ہوئے بھئی دوست ہوئے عثمان جیاں تے جواب نہ دے پریشانی تا آمنی ہے پہنچ گئے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بڑا عجیب کام ہوئے ہیں سارے زخم دے نال دل بھرے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں سارے دکھی ودے ہونے ہیں ہر ویلے یہ نما دکھ لگی ہے جو میں سلام کرے نا تے جواب نہیں دیتا فرمایا عمر ایک گل ہو سی تو نہیں نے چلو آ کے ایک دفعہ تحقیق کرے دیا پوچھ دے ہاں پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو آئے فرمایا اے عثمان تینوں سلام کیتا ہے تو تساں جواب نہیں دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جی سلام تک جا مینوں اے بھی پتہ کو نہیں بے تساں گزرے بھی ہو کہ تو نہیں کہ اچھا تساں اتنے کہیں خیال دے وچ مہک بیٹھے خیر ہے کیڑی سوچ بیٹھے ہے اگر جی بہت بڑی پریشانی ہی کھائی کہ کیڑی پریشانی اے لگی ہوئی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک شے پوچھنی آئی تے پوچھدا رہ گیا آج وہ رہاڑا آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچے نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک شے پوچھنی آئی اور سب تو قیمتی اور بڑا سوال ہوا آئی پتہ نہیں کس وجہ تو راہ گیا میں نہ پوچھ سکا میں نو بڑی او سوچ گھبرائیں دیئے او رہ کے خیال آمدن فرمایا اے عثمان تو دس او کیڑا سوال ہے جڑا تو سر نہ پوچھ سکے فرمایا میں خالی یہ کچھ پوچھنا ہی ما نجات حاضر الامر اے سوال اللہ دے رسول سانو اے رسول زمین تے جو آئے بندیاں پتہ نہیں اس دے وچ کے بڑھنے امتحانات دے نال پتہ نہیں کتھائیں گرفتاری آوے سی پتہ نہیں رہائی آندی ہے یہ تو ہن نہیں نہ پتہ یہ تو ساریاں محبتیں یہ تو قرآن پاک دے نال ساریاں قربانیاں صحابہ اکرام دیاں نظر پہ آندیاں قرآن پاک دے وچوں اللہ وعدے پہ کریں دے کہ میں انہاں جنت ریساں لیکن ہر صحابی اپنے طور تے اتنا غمگین رہندا آئی کہ پتہ نہیں میرا کے بن سی فرمایا میں یہ پوچھنا اللہ دے نبی کتھائیں بھی بندہ پکڑا بنے بچن دی کیڑی صورت ہو سی کوئی ایڈیاں طریقہ کہ گرفتاریاں بالکل نہ پو سکیں بندہ سیدھا جنت چ لگا وجے ما نجات حاضر الامر پیارے صدیق اکبر محبت اللہ کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عثمان تین خوشخبری ہوئے میں گل پوچھ کی دی آئی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو خوشی دینے ایک بندے نو آن دی ہے نا پھٹی ہوئی دولت دی مسکرا کے اٹھی پہ فرمایا جواب کہہ رہے بھئی اللہ دے نبی کے فرمایا بھئی اگر کتھائیں بھی گرفتاریاں پو گئیاں اللہ نہ کرے منزل ساری آخرت ہے گرفتاری آ بھی گئی کہہ نہ کہہ وجہ تو بچن دی کوئی صورت کوئی گنجائش کوئی قانون فرمایا ہاں
او نجات او ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، او ہے او نظریہ اور عقیدہ جڑا میں اپنے چاچے دے سامنے پیش کیتا تے چاچے نہ منا انہاں یہ ساری جگہ تو چھٹن واسطے یہی کافی تھی ویسی۔ اگر جہاں نظریہ یہ ہویا نا پکاراں دے لائق اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ اے سارے 360 خدا بنائے ہوئے ہیں، حاجتاں تے دعاواں انہاں دے حکم پہ کرے دے ہوندے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی لجپال نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی پالنہار نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی کوٹیاں قسمتاں کھری کرن والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ دیاں اپنیاں طاقتاں اللہ دے کول، اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں مخلوقاں تقسیم نہ کرے، مخلوقاں دے عیب اللہ تعالیٰ دی ذات دے وچ نہ منے، لا الہ الا اللہ دے تے سچا اور ستھرا نظریہ ہے نا، انشاءاللہ اس نو نجات ضرور مل مننی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے۔ اے ہن الگ گل ہے کہ نجات پہلی دفعہ مل ویسی یا نجات کچھ عرصے بعد مل سی، اے وکری گل ہے، لیکن نجات واسطے اللہ قانون بنا چھوڑے، ملنی ہے نجات۔ واللہ عالم اللہ تعالیٰ سانو سارا نو سب تو پہلے اے نجات نصیب کرے، اول بوہلا دے اندر نجات اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے، انہیں نہ ہوئے کہ اساں آزمائشاں دے اندر ودے رساں، او آزمائشاں تائن جو دنیا دیاں آلائشاں، دنیا دے گند، نعوذ باللہ، دنیا دے اپنیاں مرضیاں جسم نال لگی ہوئیاں، گھر دے وچ اپنیاں مرضیاں، کاروبار وچ اپنیاں مرضیاں، اللہ دیاں مرضیاں شامل نہ رکھیاں، تو ود ظاہر ہے اس جسم نو جنت دے قابل تا بناونا ہے نا، دنیا دیاں گندگیاں تا ساڑنی ہے نا، اللہ یعوذ باللہ، کہ انجے نہ ہوئے جو اللہ تعالیٰ فرید وچ صاف نہ کرن دے وے تے لگے گیا جہنم دے اندر، اللہ یعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سانو سارا نو معاف فرماوے، اور معاف اللہ ضرور کرے سی، اللہ راستے ضرور کڑے دے انشاءاللہ، اس واسطے کہ جس نے اپنے ذہن نو صاف رکھو ہے اور منزل سامنے دے دخل ہوتے ہیں، اگر اس نے منزل سامنے ملی ہوئی ہے، دنیا دی ہر تکلیف اس دے سامنے آ منے، اللہ اس واسطے ضرور راستے کڑے نہ ہوندے۔ اور قرآن پاک دا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے صحابہ دی جماعت اللہ اے نہیں بنائی کہ دنیا دے اتے بن کے دکھوایا کہ اللہ دے احکام مرنے کوئی اوکھے نہیں، اگر اللہ احکام اوکھے نازل کرے نعوذ باللہ تو ود اس دا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے بندہ نال پیار کریں دے، رؤوف الرحیم، اپنے بندہ نال رحمتہ کریں دے، اس دا مطلب ہے اللہ احکام اپنی مرضی دے لاگو کیتے، بھائی میری یہ بات تک کرے سو لیکن فائدے سارے رکھ رہے تھے۔ اے میرے دوست بیٹھے ہو سن جہاں نو میڈیکل دے شعبے نال واسطہ ہو سی تھوڑا جیاں یہ دنیا دی جتنیاں بھی ورزشاں ہیں نا، جتنیاں بھی ورزشاں الف با جیم، ہر ملک نے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ورزش کڑی ہوئی، ہر ورزش دے اندر سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہر ورزش دے وچ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہے۔ ایک ڈاکٹر دوجے دی ورزش نو نہیں منے دا، اس یوگا کڈا دوجا اس دے سائیڈ ایفیکٹ کڈے بھائی نہیں فلانی عمر اس دا یہ نقصان ہے، تو ایک ورزش اللہ ساری بھی بنائی لیکن اس نو نہ دے دیتا عبادت دا۔ پیارے اللہ دی رحمتہ تو قربان نماز ایک ایسی ورزش ہے کہ اسلام دی حقانیت واسطے یہی دلیل کافی ہے کہ کہنو آکھے جا ساری نماز دے سائیڈ ایفیکٹ کٹ، یہ جڑی اساں نماز اٹھ با کرینے ہاں، رکوع سجدہ کرینے ہاں، اسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو وہ حیران تھی ویندے نے، اے نے واحد ورزش ہے جس دا اسا کوئی نقصان نہ لب سکے، اور ضروری اتنی ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس دا جسم خراب تھی ویسی۔ ہوں پتہ لگے بھائی ایسا کیوں ڈنگے تھے ودے ہونے یا خراب تھے ودے ہونے، رکوع ٹھیک نہیں ہوتا، سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے سارے جوڑ پٹھے انشاءاللہ ٹھیک تھی سکتے ہیں بشرطے کہ ایسا انجار نماز پڑھا جنہیں پیارے نبی نے سکھوائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسی شاید بنائی اللہ نے مشین ہے تیرے سامنے بھی اس سے چلاونی، ہدایت نامہ جنہیں بھیجا اس دے مطابق چلتا رہا تو ٹھیک رہا، جسم بھی ٹھیک رہا سی، گھر بھی ٹھیک رہا سی، باہر بھی ٹھیک رہا سی، اور اگر بالفرض اے خراب تھی گیا تو اتنا ہی خراب تھی سی جو ہدایت نامے نو چھوڑا، اے تا اللہ دا احسان ہویا، فائدہ سادہ تے عبادت اللہ دی، کوئی اے نہیں عبادت اللہ لاگو نہیں کی تھی جسے جسم دا نقصان تھی دا ہوئے، فائدہ بھی سادہ لیکن عبادت بھی اللہ تعالیٰ دی، آب زمزم پیونا بھی ثواب،
شفا ہی شفا دنیا دی ایسی ویکسینیشن ہے کہ لوگ کفار بھی حیران ہیں کہ اللہ یہ چشمہ بڑھائے اس دے اندر عجیب عجیب شیاں موجود ہیں، حیران تھی دیں بھئی یہ تو پوری ویکسین دا کام کریں دے، ساری عبادت بن گئی ہے، اللہ دی عبادت بن گئی ہے اور سارے واسطے فائدہ بن گیا جی۔ کیوں جو ساری منزل کوئی ہو رہے، سارا ذہن وسیع ہے، سانو ذہن تنگ نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظر مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان دا ذہن بڑا وسیع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا وعدہ سنے نہ پیاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر وعدے کیتے بھائی کہ نہیں اوکھ نہ آسی۔ اللہ اوکھ کیوں آوے دیئے؟ فرمایا اس واسطے اوکھ آن دیئے قرآن پاک دا انداز ہے۔ ٹائم زیادہ تو نہیں تھی گیا، تھوڑا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس سورت دا نام سورہ الطلاق۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے، آیت نمبر 2 فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آیت نمبر 2 دے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آیت نمبر 4 دے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ من امره یسرا۔ آیت نمبر 5 فرمایا ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاته ویعظم له اجرا۔ یہ 4 اللہ فائدے لکھوائے تقوی دے۔ تقوی دا معنی اللہ دی نافرمانی تو بچنا، لفظی معنی بچنا، کیڑی شے تو بچنا؟ اللہ دی نافرمانی۔ جیڑا ہدایت نامہ میں بھیجا اس دی اگر تسا نافرمانی نہ کی تھی تو اے فائدے مل سن۔ 4 فائدے۔ نمبر 1 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچدا راوے کوئی بندہ، اگر کتھائیں اس واسطے مشکل آوے سی، کتھائیں وہ پھاسن لگ سی، اللہ تعالیٰ اس دیاں پھسے ہوئے دیاں راواں کاٹنے سی، نکلن دیاں راواں اللہ اس نوں نسانے سی۔ کتنے دہاڑے آندے کئی مقام ایسے آوے نے نافرمان زندگی دی وجہ تو بندہ گرفتار عذاب تھی ویندے۔ فرمائے اتھائیں تقوی شروع کر کے نہ اللہ مخرج تیرا بنا رہے سی، نکلن دے راستے اللہ سمجھا رہے سیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دوسرا فائدہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہووے سادہ بندہ تے دنیا دے پچھوں بھجدا ود ہووے، سانو چنگا نہ لگ سی بھئی تے سادہ پیار ہے، اس نو اساں دنیا دے پچھوں بھجن نہ دنیا ہی سے پیچھے بائی سی۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اس نے اے جیاں رزق عطا کرنے کہ جی تو اس دے گمان چوی نہیں ہونا۔ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور تیجا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جیڑا اللہ تعالیٰ دیاں نافرمانیاں تو بچدا رہے، اللہ عزتے کی نہیں مشکل آمن بھی نہ نیسی۔ اگر نافرمان زندگی دی وجہ تو مشکل آیا ہویا تو اللہ راہ کٹ دے سی، تے جو اگر فرما بردار زندگی ودی ہوئی تو اللہ مشکل آون نہ دے سی۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اگلا فائدہ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ جیڑا اللہ دی نافرمانیاں تو بچدا راوے، اللہ اس دیاں ساریاں غلطیاں مٹیندا راسی۔ اس اے غلطی کیتی بھی کوئی نہیں، اس اے گناہ کیتا بھی کوئی نہیں، کیونکہ بچن دی کوشش کریں دے تے بیچارے کول کوئی تھی بھی گئی ہے نا، بس اللہ اس نو معاف بھی کرنے سی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ہن حیران کی دی گل ہے، قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی، صحابہ بڑے ڈر گئے۔ آیت یہ آئی کہ من یعمل سوءا یجز بہ، اگر جائے کوئی غلطی کی تھی نہ انہوں بدلہ مل سی۔ صحابہ اکرام ڈر گئے، اللہ دے نبی کوئی بھی برائی، کوئی بھی چھوٹا موٹا گناہ انسان ہے تھی تو وید ہے، اللہ فرمائے یجز بہ، بدلہ مل سی۔ ہن ایک کے مطلب ہے، ہن اللہ دی نافرمانیاں تو بچن دی کوشش شروع کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدلہ تو مل سی، لیکن کہ نہیں اللہ بدلہ بہت چھوٹا چکرے سی۔ اگر وہ فرما بردار زندگی چ آ گیا تو کتے راستے تے لنگدا پیا ذرہ جیاں کنڈا بھی لگ گیا تو اللہ بدا جیاں گناہ معاف چکرے سی، اللہ اسے نو بدلے جو وڑا گئے سی۔
یہ اللہ دیا رحمت ہیں. اس واسطے اللہ فرمایا اس دے گناہ میں آپ مٹا دے ساں لیکن وہ جڑا کنڈا لگا اس نے ویوزم لہو اجرا اللہ اس دے نال بدلہ بھی لکھ دے سی اس نو بدلہ ہی دے دو. حالانکہ اس نال مٹے تا گناہ ہے نا لیکن فرمایا اس نو اساں بدلہ بھی دے دے ہونا کیونکہ سارا فرما بردار بن چکا ہے. ان نافرمانیاں تو بچ کے رہندا ہے. یعنی ٹارگٹ اے ہوئے کہ منزل اگلی ہے یہ چھوٹی زمین سارے واسطے ناکافی ہے یہ سانو کا چنگی لگدی نہیں. اس دے اندر کوئی یہ جہاں شیاں ہوندیاں جہاں چنگیاں ہوندیاں انبیاء ضرور بنا کے ونجنا اپنے واسطے انبیاء اکرام ضرور بچا کے ونجنا صحابہ اکرام ضرور بنا کے ونجنا صحابہ اکرام ضرور بچا کے ونجنا. یہ بہت چھوٹی زمین ہے اور سانو اس تو ہی وڈی شے چاہیے اس تو ہی وڈا سارا ٹارگٹ ہے. یہ بلندیاں یہ پروازاں بہت چھوٹیاں جہاں دنیا والیاں پروازیں ساری پرواز تو اس تو بھی زیادہ آلہ ہوئے فرشتے بھی رشک کریں ایسیاں پروازاں ملنیاں چاہیے ساریاں پروازاں بہت اچھیاں. اور اس زندگی دی محنت کراں بھی نہ دے تو یہ زندگی تے ہے چند سالہ یہ زندگی تے تھوڑی ہی اور کتنے سال بندے نو اگر 60 سال زندگی ملتی ہے نا تریجا حصہ سام کے گزرے دے انجا رہے کہ نہیں. یوم یہ بندہ 8 گھنٹے سمجھے ہے نا جی 8 3 24 تو یہ مطلب ہے جتنی بھی زندگی مل ونجے 60 سال جو ہوئے تو تریجا حصہ کتنا بڑھ دے جی 20 سال سمجھو 20 سال اس سم کے گزارے. یہ زندگی سانو چاہیے کہ ساری جتنی زندگی ملی ہے سب پوری استعمال تک کرانا جی. جتنی زندگی ملتی استعمال بھی پوری نہ کر سکتے ذہن جواب دے دے سانو سما دے دے جی. سارا ٹارگٹ اے تو بہت چھوٹا ہے 60 سالہ 50 سالہ واللہ عالم اللہ کتنی زندگی لکھی ہے 35 سال 20 سال کینو اللہ ایک سال ہی زندگی دیتی ہے تھائیں فوت کر کے اے اللہ تعالیٰ دی اپنی مرضیاں. لیکن جتنی بھی زندگی ملے ایسی لامحدود زندگی ہوئے کہ نہیں ختم بھی نہ تھی وے سانو یہ نہیں زندگی چاہیے. اس زندگی دے وچ مزہ ہو سی ورنہ اس زندگی دے اندر یہ بھی زیادہ وسعت کوئی نہیں یہ بڑی محدود زندگی ہے. چونکہ اگلی زندگی دے تے نظر کوئی نہیں اس واسطے ساری یہی محسوس تھی بھئی سب کچھ ہی تھائی ہے نہ میرے پیارے دوستو نہ انہیں نہیں. یہ تو بہت چھوٹی زمین ہے. ہوں اگر اس دے چند لمحے سانو ملن تو جہاں ذہن چ ٹارگٹ آ بنے بھئی میں تا کیا ہور زندگی واسطے محنت کرنی ہے. ہوں دسو گانے سن سی گانے سننا تو چھوڑ دیو وہ اکسی مینو جتنے جاگ دیو یا سا پہ مل دین اے میں فضول کیوں پیا گزریں دا میری ذکر اللہ دے بھی زبان ہلدی راویا معطر راویا فارغ ٹائم میں کیوں پتہ نہیں بیٹھا کتاب اللہ دی تلاوتاں اللہ میں نصیب کریا فارغ ٹائم میں کہندے نال دین دی گل بات چھیڑی رکھاں اللہ دی باتاں سارے لمحے ملدے راوے نا بہت تھوڑا جہا ٹائم مینو ملے ٹائم تا تھوڑا ہے لیکن اللہ اس دے اندر برکتاں بہت رکھیاں. اگر کوئی خوش نصیب آ ویندے نا اس پاسے وہ آکھے بھئی میں اپنے ہوں ٹارگٹ نو سنبھالنا ہے انشاءاللہ اللہ اس دی چھوٹی زندگی اتنی وڈی کارنے سی حیران ہو ونجو بھئی حساب تو سا آپ چاہو چاہ بھئی اللہ اگر اس نو سارے روزے رکھن دی توفیق دیتی ہے چاہ اور اللہ اس نو رمضان دی راتاں دی عبادت دی توفیق دیتی ہے چاہ تے لیلۃ القدر اس نو نصیب تھی ویندی ہے ایک رات عبادت کرن دی وجہ تو 80 سال اس دی زندگی دے وچ جمع ہو ویسے بھئی یہ 80 سال یہ بات نہ کریں داری ہے. حالانکہ اگر 60 سال زندگی ملی ہے تو 40 سال اساں زمین نو دیکھ سکیاں 20 سال تو سم کے گزارے سے لیکن اگر سالانہ 80 سال جمع تھیندے راوین محدثین آدھے نا سانو اے پتہ کونی وہ جڑے 80 سال ہو سن ہر سال دے وچ رمضان بھی تاں آندا ہے نا اور رمضان دے وچ وقت لیلۃ القدر تامنی ہے انہاں 80 سالاں دے وچ وقت مزید بھی لیلۃ القدر وچ ہے کہ نہیں یہ ہن اللہ دی اپنی رحمتیں اگر مزید بھی لیلۃ القدر انہاں 80 سالاں دے وچ بھی کھلوتی ہے وقت سارے کیلکولیٹر جواب دے ویسے بھئی اللہ کتنی زیادہ زندگی ایڈ کر دیتی ہے کتنی زیادہ اللہ زندگی شامل کر دیتی ہے. ہن آخری حوالہ قرآن پاک دا سناواں چاہ ایک نبی دا لائف سٹائل ایک نبی دی پیاری زندگی سب تو اعلیٰ زندگی لیکن انہاں دی زندگی دے وچ انہاں دی نظر ذرا لکھا ہے بھئی کتنی وسیع ہے سمجھاونا کے چاہتے دنیا والوں دسو ایک اے نہیں اللہ زمین دے بادشاہ بنایا جنہاں دیاں حکومتاں اللہ ہواواں تے بھی بنا دیتی ہوا نظر آندی او شاید حکومت اللہ بنا رہی تھی جیڑی نظر بھی نہیں آندی جن نظر آندے اللہ جنہ تے بھی حکومت بنا دیتی اے جی شیاں تے اللہ حکومت بنا دیتی جس دی آواز منہ دی پیراں دی نہیں آندی اللہ اس دیاں آوازاں پہچانن دی بھی توفیق دے دیتی چمٹی دی آواز آقا سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم
اے اللہ تعالیٰ بادشاہ زمین دے بنایا، بادشاہ بھی ہے اور اللہ دا پیغمبر بھی ہے۔ ہوں انہوں دا ٹارگٹ میں دکھاون لگا ہوں، دنیا والوں ٹارگٹ پہ سمجھا دیں بھائی کیڑی ڈگری ہے جیڑی میرے کول کونی، کیڑی انجینئرنگ ہے جیڑی میرے کول کونی، کیڑی سہولت ہے جیڑی میرے کول کوئی نہیں۔ جنات نو حکم کراں آنن فانن محلات تعمیر کرنے میں، جنات نو حکم کراں او دنیا دے ہیرے جواہرات ڈھیر لا رہے ہیں، پانی دے غوطے کل منا غواص، او اوکھے اوکھے کام شیطان جنہ کول کروے دیں جڑے مسلمان نہ ہوں دے، والشیاطین کل منا غواص، اے غوطے لواون والے کام بھئی تھوڑے سزا یہ کچھ کافی ہے، زمین دوتے وقت آخرت جڑی ملنی ہے انہاں دوتے اے احکام نافذ کر رہے ہیں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور اتنی زیادہ حکم ہوا دوتے چل دائی، اگر آپ اپنے تخت بے وجہ نا ہوا نو دسیں دیں ایک مہینے دا سفر ہے، ایک دہاڑ بھی میرے کول کوئی نہیں، 12 گھنٹہ طے کرنے، ایک پہر طے کرنے، 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے۔ اگر پہر تو مراد ہے 12 گھنٹے والا پہر تو 12 گھنٹے حکم تھی ویندہ، ایک مہینے دی سفر 12 گھنٹہ، یا پہر تو مراد ہے 8 گھنٹے، صرف میرے کول 8 گھنٹے ایک مہینے دا سفر پورا کرنا ہی۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح دا سفر ایک مہینے، شام دا سفر ایک مہینے ہوا طے کرنے دی، لیکن ہوا نو اتنے سخت آڈرن بھئی ہوا تیز ہوئے، اتے شیشہ نہ لگوئے ہوئے، جہاز شیشے کھول بنجن تے تیزی نال چلے تو ساریاں سواریاں گئیاں تے اے ہوا نو حکم آئی بھئی تین جلے اتے لگنی ہے نا سانو تخت دے اتے، انہیں محسوس ہوئے رخاءن، بڑی نرم ہوئے، زور بھی نہیں لگنا، تے جلے تخت دے تلے تین چلنا انہیں ہوئے جنہیں سخت ترین طوفان ہو دے۔ فرمایا ہوا انہوں دا آنکھا مان گندی ہے، اس سے انداز اے دیاں ودی کو بادشاہ آسی، فرمایا دعا منگی رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب، اے اللہ تو تا دے سکتا ہے نا اے نہیں بادشاہت دے جو اس تو بعد اے نہیں بادشاہت کے انہوں ملے ہی نہیں۔ دنیا لن دکھاواں پننو پتہ تا لگے بھئی زمین دی اہمیت ہے کیڑی، جتنی وڈی بھی حکمرانی مل وجے آخر ہونا کے ہے، اے زمین اللہ نو سبق یاد کرواونے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکومت دیاں سرفرادیاں اتنیاں نتیاں، باپ بھی اللہ دا پیغمبر سیدنا داود علیہ السلام اور بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام اے بھی اللہ دے پیغمبر، وورث سلیمان داود، فرمائے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو سانو پرندہ دیا بولیاں بھی آندیاں۔ ایک ریاڑے ہدہد پرندہ، واقعہ بڑا لمبا مختصر، ہدہد پرندے آ کے نسا جی ایک عورت بادشاہ ہے، سانو دا پتہ بھی کونی بھئی او سورج دی عبادت کرے دیئے، احط بما لم تحط بھی، اے نہیں شاید تھانوں نے سینسا جیدہ تھانوں پتہ کوئی نہیں، ایدے ورنے بادشاہ ہدہد پرندہ آ کے گپ شپ پیا لیندے تے او آدھا بھی اللہ دے پیغمبر تھانوں پتہ کوئی نہیں، کیونکہ پرندہ فطرتی زبان بولتا ہے نا، اس نو تو فرقہ دا پتہ کون نہیں ہوتا، اس نو بھی نظریہ پتہ عالم الغیب ذات صرف اور صرف اللہ دی۔ پیغمبر جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو مجھے روحانیت چ بھی اعلیٰ درجہ، دنیا چ بھی اعلیٰ درجہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اچھا بات مینوں تو پتہ کو نہیں، تحقیق کرنی پوسی بھئی تو سچ بھی آدھا بھی ہے کہ نہیں، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تحقیق کر ساں بھئی سچ آدھا بھی ہے یا جھوٹ بھی بولے دے، یہ میرا خط گھن کے وانی تو میں دیکھیں بھئی جواب کہہ رہے دیں۔ ملکہ بلقیس وہ جڑی عورت حکمران سورج دی عبادتاں کرن والی، اس جلے خط ڈٹھا نا بادشاہاں دا لائف سٹائل ذرا اچھا لگتا ہے نا، عمدہ بادشاہ ہوئے، او تا خالی خط نو دیکھ کے حیران تھی گئی، آونا دیکھ کے اس کا یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ پیارے دوستو کیا ہی عمدہ لائف سٹائل ہے جی، ساری زندگی بھی دکھانا چاہ بھئی اس چھوٹی ہی مٹی دے بچوں، اس چھوٹی ہی زمین دے بچوں، تھوڑی ہی تنخواہ دے بچوں، تھوڑی ہی پیسہ دے بچوں، تھوڑی ہی انویسٹمنٹ دے بچوں اتنے وڈے اللہ نو ناراض کیتا ہوئے جیڑی ساری شیاں اس دیاں اپنی ہیں۔ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے وزیر وزراء آج خط آیا تے خط دا آمن دا سیدہ پی آئی بھئی بڑی عزتاں والا کوئی خط ہے،
وہ ہواواں چاہے پرندے چاہ کے ہیں اس نو، اور اس دے اندر لکھو ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جملہ سنا بڑا یہ گلا اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، خط دے اندر لکھو ہے اے سلیمان نامی آدمی دی طرف ہوئے جس دا خط دی دعوت اے ہے کہ لوگوں بھولے چھپائے ہوئے ہو، سورج دے کمہ دے اندر برکت نہیں، اللہ دے اپنے نامہ دے اندر برکت آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیڑا اللہ او ہے بغیر منگے دے عطا کریں دے، سورج کول تا منگ دے رہو خوشے نہیں دینا، بغیر منگے دے عطا کیتا ہے، آنکھ عطا کیتی ہے، ناند عطا کیتے ہیں، کان عطا کیتے ہیں، جسم عطا کیتا ہے، بغیر منگے دے عطا کیتا ہے۔ الرحیم او ذات نہ منگو تا ناراض تھی میں دیئے، دنیا نہ کول تا منگو ناراض تھی میں دن، دنیا دے بادشاہوں کول ون کے منتا کرو بھائی ساری تنخواہ بدھاؤ، سارے پیسے بدھاؤ، ناراض تھی میں دن، احتجاج آلانو مرے دن، لیکن او بادشاہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے دے پہ نہ منگو تو ناراض تھی میں دے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے زمین اللہ دیئے، اے تشریح کرنے لگا، پیارے سلیمان علیہ السلام فرمائے زمین اللہ دیئے، اس زمین دے مرضی اللہ دی چل سی، میں اسے واسطے زمین تے آیا، میں ہن آندا پیا حکومت میرے حوالے کر گیا، مسلمان تھی وہ نہ تھی وہ تھوڑی مرضی ہے، میں تھوڑے تے جبر نہ کرے سا، لیکن زمین دی حکمرانی چھوڑ دیو، حکومت کرنا صرف اور صرف اسلام دا حق ہے، غیر مسلم نو اللہ دی زمین دے تے اپنا قانون بناون دی کوئی اجازت نہیں، اسلام ہی حکومت کر سکدا ہے، کیوں جو یہ اللہ دے نمائندے زمین اللہ دی ہے، تساں کوئی ہور جہاں تے ونجو جیڑی تھوڑی اپنی جہاں ہوے، جیڑی تساں بنائی ہوے، بڑائی اللہ ہے تے مرضی اللہ دی چل سی، اللہ تعالو علیہ میرے سامنے سرکشی نہ کرے، ہاں واتونی مسلمین، اگر مسلمان تھی کہ آ ونجو تا حکومت تھوڑے حوالے، بات سانو حکومتہ نال نہیں، سارا ٹارگٹ کوئی ہو رہے، بات ساری منزلیں زمین نہیں، ساری پروازہ کوئی ہو رہے، میں نو اللہ جیسے رہتی ہوئی ہے، بہت زیادہ رہتی ہوئی ہے، ملکہ حیران تھی نہیں پئی ہے، بھئی اے کوئی بادشاہ ہے جس دیاں ہوامج خط اڑ کے ہیں، لیکن اے بھی اپنی گلہ نہیں کریں دا کہ اور بادشاہ دی گلہ بھی کریں دے، پتہ نہیں سارے ملک دا بک ہے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں سچ بھی یاد ہے، ازما کرے دیں تھوڑا جی مال لے کے پتہ لگ سی، بہت سارا مال و دولت جمع کر کے تحفے تحائف بھیجے نا، پیارے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مال نال میری مدد کریں دے ہو، اس زمین دی شیئے دے کے میری مدد کریں دے ہو، ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جیسے اللہ میں نو دیتی ہے نو بہت چنگی ہے، یہ تھوڑی شیئیں تو سا کسی نہ دے سو، ایک ہیرا میں نو آ کے دے سو، تو جو میں جنہاں نو حکم کرا جواہرات دے ڈھیر لا دے میں، ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو سا چاند گھوڑے قیمتی میں نو دے سو، تو میں جہاد واسطے 1000 گھوڑا تیار کر کے رکھے، اس نو دے تھی تو سا حیران تھی میں سو، اے دے ادھیاں نسل دے گھوڑے اے جہاد واسطے میں تیار کر کے رکھے، ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم۔ اس ملکہ نو پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے او ٹارگٹ سمجھایا نا، او مسلمان تھیون واسطے تیار تھی گئی، بھئی اس دیا نظرہ تو کو بہت اچھی ہیں، اے سانو زمین تو کٹنا چاہتے ہیں، وہ آدھے اتھائی دل لا کے نہیں رکھنا، اے تو شے ختم تھی بنا لیے، اگر اتھائی دل لا کے رکھنا ہوئے نا، میں اتنا وڈا بادشاہ ہاں، اتنی حکومتہ میری ہاں، لیکن اے دے وڈے ملک دا میں نو پتہ نہیں، میرے اپنی لشکر دے وچو ہی ہوتو تو پرندے نو پتہ لگ گیا، بے ایڈا وڈا محل ہے، اے زمین دوتے نظرہ نہیں ہونی چاہیے دیاں، ملکہ نو آکھا جلے آئی ملکہ بلکیس سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایمان گھنانا واسطے فرمایا اس نو ہو سکتا ہے دنیا دی محبت تھوڑی ہی دل ودی ہوئے، اس دنیا دی محبت کٹنی ہے، چھوٹے چھوٹے محلات بنا کے بادشاہ بڑے خوش تھے ودے ہوندے، میرا محل اتنے میلاں دے، میرا محل اتنے کلومیٹراں دے، اس نو سمجھاونی ہے کوئی گل، بھائی محل اے اصلی شیئں نے جنہاں نو حکم کیتا او جنہیں آوے فوراً شیشے دا محل تعمیر کرنے، بس اللہ دے پیغمبر حکم کر کے لگے ہوئے ہیں، بہت جنات ہیں جی آن لگ دے ہیں تیاریاں دے ہوتے، فرمایا او جڑا محل تعمیر کرے سو اس دے فرش دے تلے حوض بناونے پانی دے، اس دے وچ پانی بھر دیو اور اودے ہوتے شیشے دا فرش ہوئے پکا، ملکہ جے لے آئی فرمایا اس نو محل لے دیو، صرف مہمانی واسطے محل پیش کر دیتا، قیل لها ادخل السرحہ، دنیا دی وکا سمجھاونی ہے، قیل لها ادخل السرحہ، آکھا گیا محل داخل ہو بن، وہ جلے محل داخل ہونے لگی،
ڈٹھا ہے تو پانی حسبتہ لجتن محسوس کیتا بھئی یہ تو گہرا پانی ہے، پر اللہ دے پیغمبر تے ہن ایمان گنا ہونا ہے، انہاں دا ہر حکم مننا ہے، لہذا آکھ جو چھوڑا ہے انہاں تا ہن میں پانی داخل کیونا پوسی کشفت عن ساقیہا اپنے کپڑے سمیٹن دی کوشش کی تھی نا جنہیں پانی کوئی داخل تھیندا پیا ہوئے تا آکھا گیا انہو سرحم ممرد من قواریر اے تا او جیاں محلے جڑا شیشے دا جڑاؤ اس دے تے کیتا گیا ہے، یہ پانی نہیں، پانی تینوں نظر بھی آندا ہے، اے اصل تا یہ شیش ہے، صرف پانی تینوں اتوں نظر بھی آندا ہے، اس دا مطلب ہے جیڑی دنیا نو تو سمجھیں دی پئی نہ اس دی کوئی حقیقت نہیں، وہ صرف نظر دیاں روشنائیاں، حقیقت نہیں، سارا دھوکا ہے۔ کتنی خوبصورت اے ہن ساری مسجد ماشاءاللہ اللہ بنا بنا نو مزید ہمت نصیب فرماوے، اللہ انہاں دے اعمال نامے بھرے، اے ہن کتنی خوبصورت مسجد ہے جی، لیکن عزت جڑی کلی تھئی کھلوتی ہے چاندی اے سفیدی یہ موٹی ہے یا وہ شے موٹی ہے اور اصل ہے جس نو اساں چھپائے وہ اصل ہے نا، یہ صرف نظراں دا دھوکا ہے، یہ نظراں نو صاف کرن واسطے اساں پچھلی شے نو وہ جڑی ساروں تو قیمتی ہے اس نو اساں چھپائے، یہ صرف اور صرف نظر ہے، دنیا دی حقیقت کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف یہ دھوکا ہے نظام دا، حقیقت وچ کچھ نہیں۔ ہن ایتھے رنگاں دی سلیکشن تے بندہ دہاڑے ضائع کر دے نے، چونا غچ محلات دی تعمیرات دے اوتے بندہ نمازاں ضائع پہ کریندا ہوئے تے سمجھ گنو زندگی پٹھی تھائی ویندی، اے بہت بھلا کھلوتا ہے۔ پیارے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا محلے داخل ہو، اے تو شیشے دا محل ہے، کپڑے سمیٹن دی لوڑ نہیں، پانی نظر پہ آندا ہے۔ اس آکھے اللہ دے پیغمبر دی ہر گل وچ بڑی حکمت ہوندی ہے، کتنی گلاں سمجھا دیتیاں۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سیدنا سلیمان علیہ السلام دے سامنے اللہ دے اوتے ایمان گھنائیاں، انہیں سونی گل میں سمجھائی، ملکہ سمجھ گئی کہ اے شے اصل نہیں، جیڑی شے نو میں اصل سمجھا ہویا ہے، اصل کوئی ہور شے ہے، اے تو صرف نظرہ دے دوکن تے اے پانی نہیں بلکہ پانی اس سے چون نظر بھی آندا ہے، جیڑی شے نو میں پانی سمجھا ہویا ہے یہ پانی نہیں، انیار اے جیڑے سورج نو میں خدا سمجھا ہویا ہے یہ خدا نہیں بلکہ خدا دی خدائی اس سے چون نظر پئی آندی ہے، یہ جیڑی شے نو میں پانی سمجھا ہویا ہے پانی نہیں، پانی اس سے چون نظر بھی آندا ہے، یہ سورج خدا نہیں، خدا دی خدائی اس سے چون نظر پئی آندی ہے۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، مینوں صرف دنیا دے دھوکے تو نہیں سمجھ آ سکی، جنہیں شیشے دے دھوکے تو میں نہیں سمجھ آ سکی بھئی اے اصل شیشہ ہے کہ اصل پانی ہے، دنیا دیاں اے لائٹنگ تے اے حشاش بشاش دنیا دا نظام، اے سرسبز و شاداب چیزاں اے رات و رات بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، انہاں دے دھوکیاں مینوں اتنا پردہ پا رکھائی کہ مینوں حقیقی چمک دی ہوئی زندگی جڑی ابد الاباد دی زندگی ہے، جڑی سب تو خوبصورت زندگی ہے، جڑی زندگی چ انبیاء بھی ہونے، جڑی زندگی چ اولیاء بھی ہونے، جڑی زندگی دے وچ میں زبان تو لفظ کڈے سا پورے ہوئے سن، جیڑی میری خدمت واسطے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نو کھلارنا ہے، جیڑی جنت دے وچ اللہ رہا کے روزانہ اپنے سلام بھیجنے، سلام قولا من رب الرحیم، روزانہ فرشتے آ کے سلامتیاں رہے سن، سلام طبتم علیہا فادخلوہا طبتم علیکم فادخلوہا خالدین، سلام علیکم طبتم، تساں بڑے پاک ہو، تمہارے تے سلامتیاں ہی سلامتیاں، فادخلوہا خالدین، اے نے گھر مینوں چاہیے دین، مینوں تے دنیا بڑے دھوکے پایا ہوا ہے۔ پیارے دوستو میرے واسطے بھی دعا کرو، اپنے واسطے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سانو اس دنیا دے دھوکھاں تو محفوظ رکھے، اللہ ساری نظر نو وسیع کر دے، موت تو بات وسیع تھی وننی ہے نا، فبصرک الیوم حدید، موت تو پہلے پہلے اللہ ساری نظر وسیع کر دے، سارے چھوٹے دماغ نو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دے انوارات نال اتنا تیز کر دے کہ سانو اخروی زندگیاں نظر آون لگ ونجن، انشاءاللہ اے زمین دیاں مٹیاں سارا کچھ نہیں کر سکدیاں، اے سارے پیراں دے تلے راسن، اے سارے سر دا تاج انشاءاللہ نہ بن سکسن، وما علینا الا البلاغ۔